آئیے محترم دوستو، اردو شاعری میں نئے رجحانات۔ پہلی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستان کے پورے معاشرے میں ایک انقلاب آیا۔ سلطنت مغلیہ اور اودھ کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد عیش و عشرت کی محفلیں درہم برہم ہو گئیں۔ کچھ دنوں تو سماج کا ذہن معیوب رہا اور عوام و خاص دونوں حالات سے سمجھوتہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ حالات کے سامنے سر جھکا دیا اور یہ یقین ہو گیا کہ زمانہ کے ساتھ اگر نہ چلے تو شاید فنا ہو جائیں گے۔ ادھر انگریزی تعلیم شروع ہوئی اور زبان کا ادب سامنے آیا تو شاعری کے لیے ایک نیا میدان مل گیا۔ انگریزی حکومت سے عوام اور خصوصاً مسلمانوں کو جو بدگمانیاں تھیں، ان کو رفع کرنے کے لیے دوسری تدابیر اختیار کر کے حکومت نے اردو کی بھی سرپرستی کی۔ انگریزی زبان کی تعلیم کے علاوہ انگریزی ادب کے اردو ترجمے کرائے اور ان کے ذریعے سے نئے خیالات، نئے طرز ادا اور غزل کے پامال میدان کو چھوڑ کر نثر الشعری کی طرف ان کو متوجہ کیا۔ اور اگرچہ نظم گوئی نظیر کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی، مگر ادبی ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی اساتذہ نے شاعری ہی نہ سمجھا۔ اب جب کہ زمانہ بدل چکا تھا، مولانا آزاد اور مولانا حالی نے جدید نظم کا رنگ و بنیاد رکھا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ جدید شاعری میں فرزِ عشق کی داستانیں، رعایت لفظی اور پیچیدہ ترکیبوں اور تشبیہوں اور استعارات کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سادگی اور صفائی، حقیقی جذبات کی ترجمانی، مناظر قدرت کی تصویر کشی شاعری کا موضوع قرار پایا۔ حقیقت میں انگریزی شاعری کی تقلید میں بے قافیہ نظمیں بھی لکھی گئیں، مگر وہ مقبول نہیں ہو سکیں اور متوازن اور معتدل گروہ شعراء اس میدان میں بازی لے گئے۔ محمد حسین نام آزاد تخلص 1832 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد باقر بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اردو کا پہلا اخبار اردو اخبار کے نام سے نکالا۔ جنگ آزادی کا ہنگامہ، والد کی شہادت اور گھر بار لوٹنے کے بعد گھومتے ہوئے لاہور پہنچا اور وہاں محکمہ تعلیم میں ملازمت کر لی۔ وہاں درسی کتابیں تیار کی، انجمن پنجاب قائم ہوئی اور اس کے زیر اہتمام نظموں کے مشاعرے ہونے لگے اور انہی کے ذریعے عوام کو اس جدید شاعری سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ آزاد بحیثیت نثر نگار کے بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔
اور زندگی بھر اردو ادب و زبان کی خدمت کرتے رہے۔ اس کی شاعری میں لفظی کارکردگی نہیں بلکہ صاف اور سلیس زبان میں شاعری کو زندگی سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ گورنمنٹ کالج میں فارسی کے پروفیسر رہے۔ شمس العلماء کا خطاب ملا، لیکن اپنی جوان لڑکی کی وفات کے صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور جنون کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لیکن اس حالت میں دیوانہ بکار خویش ہوشیار کے مصداق برابر کچھ نہ کچھ لکھتے رہے۔ 1910 میں لاہور میں وفات پائی۔ ان کا کلام خشک اور بے کیفیت زبان ہے۔ لطافت اور شیوخی کی کہیں کہیں جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی یادگار کئی مثنویاں مثلاً شب قدر، صبح امنگ، گنج قناعت، داد و انصاف، خواب و امن وغیرہ۔ اب آئیے حالی خواجہ الطاف حسین نام، حالی تخلص 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں سایہ پیدری سے محروم ہو گئے تھے۔ مالی پریشان حال سے مجبور ہو کر دلی گئے۔ وہاں عربی کی تکمیل کی اور ایک ملازمت مل گئی۔ 1857 میں ملازمت چھوڑ کر وطن واپس آئے۔ دہلی کے قیام میں مرزا غالب اور شیفتہ کی صحبتوں سے ان کے ذوق شعر گوئی کو جلاں ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ تنقید کی صلاحیتیں ابھر آئیں۔ 1914 میں پانی پت میں وفات پائی۔ جدید شاعری کے امام بھی تھے اور سوانح نگار، ارتقاء اور نقاد بھی۔ انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لیا اور شاعری کے اسلوب کو بدل کر جدید اسلوب سے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوچنگ ورباب کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے شاعر ہیں جو صحیح معنوں میں قومی شاعر کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کیا اور سماج کے مظلوم طبقہ خواتین کی حمایت میں قلم اٹھایا اور چپ کے دادا اور مسدس اور معزز اسلام جو انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھی۔ اردو ادب کا لازوال سرمایہ یہ کہیے نمونۂ کلام یہ ہے کہ اے وطن اے میرے بہشت بری، کہاں ہوئے تیرے آسماں و زمیں، کیا ہوئے تیرے آسماں و زمیں۔ اے وطن اے میرے بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسماں و زمیں، رات اور دن کا وہ سماں نہ رہا، وہ زمیں اور وہ آسماں نہ رہا،
کیا زمانے کو تو عزیز نہیں، اے وطن تو ایسی چیز نہیں۔ اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل محمد اسماعیل نام 1844 میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ وطن تھا۔ عربی فارسی کی معمولی تعلیم حاصل کرکے محکمہ تعلیم میں ملازمت کر لی۔ اس ملازمت میں برابر ترقی کرتے رہے اور 1899 میں سبکدوش ہوئے اور 1901 میں انتقال فرمایا۔ وہ ایک اچھے شاعر اور عمدہ نثر نگار تھے۔ جدید شاعری کی ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ بے قافیہ نظم وہ اس قدر عمدہ لکھتے ہیں کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نظم بے قافیہ ہے۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظم لکھی اور اخلاقی کا سبق اس طرح دیا کہ اس میں نصیحت کی تلخی نہ تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی درسی کتابیں مرتب کیں جو آج رائج ہیں۔ ویسے انہوں نے ہر صنف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ کلام میں سادگی اور محاکات اور تصوف کی چاشنی کا لطف ہے۔ اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انگریزی نظموں کا کامیاب ترجمہ کیا ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ سرور جہاں آبادی درگاہ شاہی نام سرور تخلص ایک متمول زمیندار خاندان ہے۔ 1872 میں پیدا ہوئے۔ شاعری میں کرامت حسین آزاد اور میاں عزانی کے شاگرد تھے۔ 1910 میں وفات پائی۔ اس کی شاعری کا سب سے بڑا امتیاز جوش بیاں ہے۔ پھر ان کی خوبصورت تشبیہات، الفاظ کی نشست اور تراکیب کی معنویت، قدیم شعراء کی بلند خیالی بھی ہے اور نئے موضوعات پر جوش نظمیں بھی ہیں۔ وطن سے وہ شدت سے محبت کرتے۔ اسی شدید جذبہ کے ساتھ ان کو علولہ انگیز لب و لہجہ میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے بیر بوٹی ایک چھوٹا سا سرخ کپڑا ہے جو برسات میں پیدا ہوتا ہے اور سبزہ کے فرش پر جب وہ آہستہ خرامی سے چلاتا ہے
تو بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ سرور نے اس کے لیے کتنی حسین تشبیہات استعمال کی ہیں۔ گل بدامان ہے، شفق ہے شعلۂ تنویر حسن۔ اور اب دیکھیے اکبر الہ آبادی۔ نام سید اکبر حسین اکبر تخلص 1846 میں ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی مختاری کا امتحان پاس کیا اور ترقی کرکے 1894 میں جج ہوئے۔ خان بہادر کا خطاب ملا اور 1921 میں الہ آباد میں انتقال ہوا۔ اکبر نے آنکھ کھول کر جب سماج کو دیکھا تو وہ مغربیت کے سیلاب میں بہہ رہا تھا۔ احساسِ کمتری اس قدر پیدا ہو چکا تھا کہ انگریزوں کی تقلید ہی میں لوگوں کو اپنی نجات نظر آتی تھی۔ اپنی قومی روایات بھول چکے تھے، مذہب اور خدا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ مغربی تہذیب کی اس کو رانۂ تقلید سے ہندوستانی اور خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا۔ اس کو اکبر کا مشرقی دماغ برداشت نہ کر سکا اور قوم کے نوجوان کو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے اپنی ساری شعری صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ اس سے پہلے یہ کام حالی بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے شاندار ماضی کو دکھا کر قوم کی عبرت کو للکارا تھا۔ اکبر نے حالی کے تقاضوں سے متاثر ہو کر نصیحت کی جگہ ظرافت کی چٹکیاں لے کر قوم کو جھنجھوڑا۔ ان کے ظریفانہ کلام میں درد کشک بھی ہے اور نصیحت کی ناخوشگوار بھی۔ ان کا طرز بیاں اس قدر دلکش ہے کہ تلخی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ان کے تصنع اور نازک خیالی نے اپنے موضوع کو نئے الفاظ اور نئے طرز بیاں سے چلتا ہوا جادو بنا دیا ہے۔ ان کے چند مخصوص الفاظ ہیں جن میں وہ جو وجود عام ہونے کی ایسی معنویت پیدا کرتے ہیں جو شاید فقیروں سے بھی نہ ہو سکے۔ مثلاً کلو، شیخ، اونٹ، ٹٹو وغیرہ۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں لیکن ان کو نگینا کی طرح چڑھا دیا اور کبھی قاری کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ نمونۂ کلام یہ ہے: حریفوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، حریفوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر
نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب آئیے چکست، ان کا نام برج نارائن چکبست تھا اور تخلص چکبست تھا۔ کشمیری برہمن تھے۔ 1882 میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ کے ممتاز اوقلا میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1936 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہوئے اور چند گھنٹے میں انتقال ہو گئے۔ اساتذۂ اردو کے کلام پر ان کا مطالعہ وسیع تھا، بلکہ ان پر گہری نظر بھی تھی۔ ان کے کلام پر غالب اور اس کے کلام کا اثر آج بھی نظر آتا ہے۔ رامائن کا ایک سبق پڑھتے وقت وہی انیس کا زور بیاں، انسانی جذبات کی ترجمانی اور جوش پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی غزلوں میں غالب کا فلسفیانہ انداز اگرچہ کم ہے لیکن بہت خوب ہے اور ان کی ذہانت اور فکر رساں نے اور اپنے ایک انفرادی رنگ پیدا کر دیا تھا۔ چکبست حقیقت میں قومی شاعر تھے۔ قومی تحریکوں کی طرف متوجہ کرانا اور وطن کے نوجوان کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصلی مقصد تھا۔ ان کا مشرب یہ تھا کہ مشرقی تہذیب و تمدن کا دامن چھوڑے بغیر اپنے مغربی تہذیب میں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی سے پیش کیا۔ نمونۂ کلام یہ ہے: اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گمان ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری زبیں سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا آج غروشاں ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء کی کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ نظم طباطبائی سید علی حیدر نام نظم تخلص 1853 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد عربی و فارسی علوم کی تکمیل کرلی۔ شاہ عود کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ آخر میں عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدہ پر مامور ہوئے۔ 1923 میں انتقال فرمایا۔ جدید طرز کی نظمیں اور انگریزی نظموں کے اردو ترجمہ میں کمال حال تھا اور اس کی مشہور نظم گوری غریباں انگریزی شاعر گرے کی نظم کا ترجمہ ہے۔ اس کے کلام میں سلاست اور روانی ہے۔ ان کی مشہور نظم
رغیباں انگریزی شاعر گورے کی نظم کا ترجمہ۔ ان کے کلام میں سلاست اور روانی ہے، ان کے محاورات کے استعمال میں ایک حسن ہے، اس طرح ان کی تشبیہات بہت خوبصورت ہیں۔ حقیقت میں نظم میں اردو میں ترجمہ کرنے کی راہ پہلی دفعہ انہوں نے ہی دکھائی اور اس قدر روشن تھا کہ ترجمہ معیوب نمونۂ کلام یہ ہے۔ اب آئیے ڈاکٹر اقبال 1875 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کا خاندان کشمیر سے ترک وطن کر کے بس گیا تھا۔ مشن کالج سیالکوٹ میں مولوی رشید مہر حسن سے، جو عربی اور فارسی کے استاد تھے، علوم مشرقیہ حاصل کیں اور M.A کرنے کے بعد اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفہ کے پروفیسر رہے۔ اسی زمانے میں پروفیسر آرنلڈ بھی فیض اٹھایا۔ 1915 میں انگلستان گئے، جہاں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی سے ایرانی تصوف کے موضوع پر PhD کی ڈگری لی۔ وطن واپس آ کر ہائی کورٹ میں وکالت کرنے لگے، مگر یہ کام ان کی طبیعت کے خلاف تھا، اسی لیے جلد چھوڑ دیا اور 1938 میں طویل بیماری کے بعد رحلت فرمائی۔ ہندوستان کے شعراء میں اقبال اور ٹیگور ہی ایسے دو شاعر ہیں جن کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے کلام کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا گیا۔ ان کے کلام میں عشق کی داستانیں اور فراق کی روحا گری نہیں، بلکہ قومی ہمدردی اور مسلمانوں کی گزرتی ہوئی حالات کے پیش نظر ایسا نسخۂ کیمیا مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کے لیے پیش کیا، جس نسخے کی ہمت افزائی اور خودداری نہیں، اور جس کو وہ مسلمان قوم کی عروق مردہ میں شائع کر دینا چاہیے تھا اور اپنے وطن کو مغرب کی کورانہ تقلید سے روک کر مادہ پرستی کی بجائے خدا پرستی کی طرف لے جانا چاہیے۔ وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ مفکر، مصلح قوم اور ایک عظیم حکیم امت تھے۔ ان کی شاعرانہ زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں غزل گوئی کے علاوہ نالۂ یتیم پہلی نظم لکھی، اور جب قومی تحریک شروع ہوئی تو ان کی شاعری وطن کی محبت اور اس کی ثنا خوانی میں غرق نظر آتی ہے۔ اس زمانے کی نظم میں ہمالہ، قومی ترانہ، نیا سوالہ
ان کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ دوسرا دور یورپ کے قیام کا ہے۔ وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کا تباہ کاریاں دیکھیں اور اپنی قوم کو اس سے بچانے کے لیے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو صرف کیا۔ یورپ کے قیام میں ان کی شاعری کا رنگ بدل گیا اور شاعری اور جزئیات از پیغمبری بن گئی۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم شعلہ نوائی سے اجالا کر دیا۔ تیسرا دور سب سے اہم ہے۔ ان کے خیالات میں پختگی پیدا ہو گئی تھی اور انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے نظریۂ خودی کو اپنا لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں کو سمجھے اور اجاگر نہ کرے گا، اس کو اپنی قوت کا احساس نہ ہوگا، اور جب احساس نہ ہوگا، عمل مفقود ہوگا، اور جس قدر یہ احساس بڑھتا جائے گا، اتنا ہی انسان کے خیالات میں وسعت، رواداری اور عمل نمائندگی پیدا ہو جائے گی، اور وہ انسان جو تقدیر سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو تدبیر سے معذور سمجھتے ہیں، ان کو اقبال کا پیغام یہ ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ ان کے نزدیک انسانیت کا کمال ترقی کی راہ میں ہر رکاوٹ کو زور عمل سے ہٹا دینا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ راز حیات پوچھ نے خضر خجستہ کام سے، اور آخری دور میں ان کی توجہ اردو سے ہٹ گئی تھی، لیکن کچھ دن بعد ان کے تین مجموعے بال جبریل، ضرب کمیل، ارماغ حجاب شائع ہوئے، اور اس دور کے کلام میں ان کا فلسفہ اور اس کی تقلید انسانی زندگی کا تجزیہ بام عروج کو پہنچ گیا تھا۔ غزل جدید شاعری کے دو اسکول، دہلی اسکول اور لکھنؤ اسکول ہیں۔ کی خصوصیات آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف ربط قائم رکھنے کے لیے یاد دلا دیا جاتا ہے کہ دہلی اسکول کی خصوصیات متانت اور واقعیت، لطف، مزاح، سوز درد و جدت ادا ہیں۔ ان کے علاوہ تخیل کی رفعت، وسعت بیان کی جدت و لطافت سے غزل کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔
لکھنؤ اسکول کے شعراء نے بھی وسعت جدت پیدا کی، لیکن حد اعتدال سے بڑھ گئے اور لطف و عطر باقی نہ رہا۔ جذبات و انداز بیاں میں پہلے سے زیادہ بازاری نشان پیدا ہو گئے۔ 20ویں صدی میں غزل کا رنگ بدلنا شروع ہوا اور چند ہی سال کے عرصہ میں ایک جدید اسکول پیدا ہو گیا۔ اس دور جدید کے شعراء نے اپنی غزل کی بنیاد دہلی اسکول کی غزل پر رکھی۔ متانت و شائستگی، وسعت و رفعت جدت اسلوب کی دیگر خصائص پر مقدم رکھا۔ علوم جدیدہ کی روشنی سے غزل، جدید تخیل و ادا کی جو خوبیاں پیدا ہو گئیں وہ غزل کو کسی دور میں اس کثرت سے پیدا نہیں ہوئیں۔ شاد عظیم آبادی سید علی محمد نام شاد تخلص 1846 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ علوم الہیات کی بھی تحصیل کی۔ شاعری میں فریاد اصالت شاعر گوئی میں ان کے یہاں لکھنؤ اور دہلی اسکول کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی فکر میں جدت، تخیل میں وسعت اور بیان میں لطافت ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی کی جو رائے ان کے متعلق ہے ان کو نقل کر دینا کافی ہے۔ 1927 میں وفات پائے۔ شاد کی شاعری حسن عشق کے عامیانہ اور شوقیانہ انداز بیاں سے تمام تر پاک ہے۔ پاک بازانہ حسن عشق اور لزوم با بزم کی دلکش روداد کے علاوہ ان کی شاعری میں اخلاقی فلسفہ، تصوف اور توحید کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ غزل گوئی کے لحاظ سے شاد میں میر کے بہت سے انداز پائے جاتے ہیں۔ حسن عشق کی داستان سرائی میں وہی سادگی اور متانت سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سادہ ترکیبیں ہیں، بیان میں رفعت ہے۔ میر ہی کے اوزان اور بحر ہیں، وہی انداز کلام، وہی فقیرانہ صدا ہے۔ اسی لیے شاد کو اس دور سخن کا میر کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ رندی اور سرمستی کے مضامین ان کا بیان شدت اور والہانہ بڑا عظیم معلوم ہوتا ہے۔ زبانیں سادہ اور سلیس ہیں۔ نمونۂ کلام یہ ہے: فروغ میں ہے یا عرش بری سے نور آتا ہے وغیرہ۔ عزیز لکھنوی مرزا محمد ہادی نام عزیز تخلص 1882 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اجداد کشمیر سے آئے تھے، باوجود وہ یتیمی کے انہوں نے حصول علم کی طرف توجہ کی۔ وہ فارسی اور اردو دونوں
کے شاعر تھے۔ 1935 میں انتقال کیا۔ عزیز نے کلام غالب کا خاص طور سے مطالعہ کیا۔ اپنی شاعری کے لیے اسی کو نمونہ بنا لیا ہے۔ غالب کی تخلیق میں نہ صرف جدید خیالات اور اسالیب بیان پیدا کیے بلکہ غالب کی غزلوں پر کثرت سے غزلیں لکھیں۔ غزلیں جدید کی وسعت، مضمون، لطافت، تخیل اور جدت بیاں پر بھی عزیز کا بڑا احسان ہے۔ عزیز نئے الفاظ کا استعمال میں بہت آزاد خیال ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جلیل مانک پوری، حافظ جلیل حسن نام، تخلص جلیل لکھنؤ میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور امیر مینائی کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور امیر اللغات میں کام کیا۔ پھر امیر مینائی کے ساتھ حیدرآباد چلے گئے۔ نظام دکن نے ان کی بڑی قدر کی اور خطاب و فصاحت، جنگ اور انعامات سے نوازا۔ 1846 میں وفات پائی۔ سادگی اور پرکاری ان کی شاعری کا جوہر ہے۔ ان کے الفاظ کی نشست اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ اس میں خود بخود ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارداد عشق و محبت ایسے والہانہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ان کے کلام میں اخلاق اور تصوف کی چاشنی ہے جو کہ کلام میں جا بجا پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آئیے، صفی لکھنوی، سید علی نقی نام، تخلص صفی 1862 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم حاصل کی، انگریزی تعلیم باقاعدہ اسکول میں حاصل کی اور محکمہ دیوانی میں ملازمت اختیار کر لی اور پنشن کے بعد لکھنؤ میں رہنے لگے اور وہیں 1950 میں انتقال فرمایا۔ صفی کے کلام میں نہ تو رعایت لفظ کی کارکردگی اور مبالغہ اور ابتذال سے ان کا کلام گرانبہار ہے، بلکہ پاکیزگی کے ساتھ صفائی، حقیقت و دلکشی تمام کلام میں جھلکتی ہے۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں دونوں لکھی ہیں۔ انہوں نے عاشقانہ مضامین، جس صفائی اور پردرد انداز میں بیان کیے ہیں، ان کی مثال کم ملتی ہے۔ سادگی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ زبان میں سادگی، بیان میں سادگی، ساعت میں خیال میں بھی سادگی۔ ان کے کلام میں مغربی مذاق کی بھی چاشنی ہے۔ ان کے سبب سے نہ صرف ندرت پیدا ہوئی بلکہ خیالات کا اضافہ بھی ہوا۔
ان کے علاوہ وہ عصر حاضر کے مسائل غزل میں اس طرح سمو دیتے ہیں کہ غزل کا جزو بن جاتی ہے۔ انہوں نے نظم بھی لکھی ہیں اور ان میں تاریخی مضامین کے علاوہ ملک کی بدبختی اور اہل وطن کی بربادی کے دردناک بیان سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں بے تغزل کا رنگ پایا جاتا ہے، کبھی کبھی مزاج کی چاشنی بھی۔ اب آئیے حضرت موہانی فضل الحسن نام حضرت تخلص ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں 1875 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں انتقال فرمایا۔ علی گڑھ کالج میں BA کیا اور تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے۔ اگرچہ ان کے اشعار کی زبان پر لکھنؤ کا اثر ہے، لیکن وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے مومن اور نسیم کا اتباع کیا۔ حضرت کے کلام میں صحیح تغزل، نہایت اعلیٰ صحیح جذبات، واردات، خشک شوق، لطافت بیان، جدت اسلوب سے کچھ نہایت دلکش مؤثر شکل میں موجود ہے۔ حضرت پیکر آزادی تھے، اس لیے انہوں نے زبان پر بھی پابندی قبول کی اور متروکات ان کے کلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت کے کلام میں جدید اور معنی خیز ترکیبیں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ حضرت کی شاعری نہ فطرت پر، نہ ان کی زندگی پر اور ان کی شاعری پر ان کی زندگی کی گہری چھاپ ہے۔ حضرت عاشق ہوں یا صوفی، محب وطن ہوں یا میدان سیاست میں سرگرم، ہر حال میں شاعر ہیں۔ ان کی غزل گوئی کا بہترین دور ہے 1912 تک اور عرصہ کے کلام میں واقعات، معنویات، شیرینی، لطافت، ندرت، جدت اور لطف اثر بدرجۂ اتم پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی وضعی سیاست نے اور ان کی میدان سیاست میں انقلاب پسند کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد ان کی شاعری میں انقلاب آیا۔ کلام میں مذہبیت، تصوف، تسلیم و رضا کا غلبہ نظر آتا ہے اور ذوق و شوق، جوش و ولولہ اور جدت، رفعت کی کمی ہے۔ نمونۂ کلام یہ ہے: رنگ سوتے ہیں، چمکتا ہے ترے خودداری کا طرفہ عالم ہے، ترک حسن کی بیداری کا۔ آزاد لکھنوی سید انور حسین نام تخلص آرزو و لکھنوی سید انور حسین نام تخلص آرزو 1872 میں لکھنؤ کے جلال کے لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، جلال کے شاگرد ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری محنت اور استاد کی توجہ سے بہت جلد بلند پایہ شعراء میں شمار ہونے لگے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی خاکہ فلسائی کی ہے اور کئی ڈرامے
جوگن وغیرہ لکھے ہیں۔ آرزو نے غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ سب کچھ کہے ہیں۔ سلام اور مرثیے بھی کافی کہے ہیں۔ زبان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ غزل میں درد، رنج و الم کے ساتھ ایک پرکیف لطف بھی ہے، اور ہندی کے الفاظ اور فقروں سے انہوں نے کلام میں جو دلکشی پیدا کی ہے، اور خالص دیسی زبان جو انہوں نے اپنی غزل میں استعمال کی ہے، اس سے کلام میں ایک عجیب دلربا پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے کلام میں معاملہ بندی اور شوخی بھی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے، انہوں نے خالص اردو استعمال کی ہے، یعنی محاورے، الفاظ کی ترکیبیں سب خالص اردو کی ہوں، اور فارسی اور عربی کا کوئی نقطہ نہ آئے۔ آنکھ سے کہہ نہیں سکتا ہے بھرم کا پانی، پھوٹ جائے گا چھالا تو نہ دے گا پانی۔